أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. صدق اللہ العظیم. یہ ہے سورہ یونس جو مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 109 آیتیں موجود ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے بنیادی مسائل توحید، رسالت اور آخرت کو ذکر کیا ہے زیادہ تر، کیونکہ یہ صورت مکے میں نازل ہوئی ہے. مکے میں جو نازل ہوئی ہیں جتنی صورتیں، ان صورتوں میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالی دین کے اصول بیان کرتا ہے، جس میں سے پہلی چیز تھی توحید کو ماننا، شرک سے بھاگنا، رسول کی رسالت کو تسلیم کرنا اور یہ یقین کرنا کہ ایک دن ہم لوگ اٹھائے جائیں گے اور پوری زندگی کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا. تو اس آیت میں بھی انہی حقیقتوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو فرمایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، دیز آر ورسز آف دا بک آف وزڈم. یہ آیات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں اہل مکہ کے سامنے، تو سن لو یہ قصہ اور کہانی کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمتوں سے لبریز ہے. الحکیم، جس میں وزڈم ہے، توحید ہے، معرفت ہے، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق کیسے ہوگا، نفس اور شیطان کے شر سے بندہ کیسے محفوظ رہے گا، اور کس طرح بندہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا. یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو دنیا کا کوئی انسان مٹا نہیں سکتا. تو فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ مبارک آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکیم ہے، حکمتوں سے لبریز ہے، قرآن حکیم ہے. اب اس لفظ حکیم کو سمجھنا چاہیے. حکیم بقول مفسرین اور بالخصوص امام رازی، حکیم بروزن قتیل. قتیل کے معنی مقتول بھی ہوتا ہے اور قاتل بھی ہوتا ہے. یعنی انت قتیل، تو قاتل ہے. اسی طرح انت حکیم، تو حاکم ہے. حکیم حاکم کے معنی میں بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ القرآن حاکم فی الاعتقاد و فی الافعال. قرآن شریف عقائد کے معاملے میں حاکم ہے، یعنی جو عقیدہ قرآن دے رہا ہے وہ عقیدہ حق ہے اور اس کا فیصلہ سچا ہے، اور قرآن کے خلاف جو عقیدہ ہوگا دنیا میں کسی کا، وہ عقیدہ غلط ہوگا.
تو یہ قرآن حکیم ہے، حکیم کتاب حاکم کی آیتیں ہیں جو تمہارے سامنے صحیح عقیدہ بیان کرتا ہے، کیونکہ مکے کے لوگ بت پوجتے تھے اور اس معاملے میں وہ اتنے غلو تھے، اتنی حد سے بڑھے ہوئے تھے کہ پتھر ملا تو پوجنا شروع کر دیا، ڈھیلا ملا تو پوجنا شروع کیا، سفر میں جا رہے ہیں تو ستو گوندھ کر کے اس کو بنا لیا اور پوجنا شروع کر دیا، اور بھوک لگی تو ہڑپ بھی لیا۔ اس طرح ان کا عقیدہ تھا۔ اسلام آیا، یہاں ایک بات یاد آ گئی، اسلام آیا اور صحابہ کرام کو جب پتا چلا کہ ہم کہاں تھے، ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ ہمارے نبی نے ہمیں نکال کر کے نور میں کھڑا کیا ہے، توحید عطا کی ہے، تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ دلچسپی کی باتیں کر رہے تھے۔ تو حضور کی مجلس بھی تھی، تو کہا کہ ایک صحابی بولے کہ یا رسول اللہ، قرآن میں ہے کہ بت نفع اور نقصان نہیں دیتا، لیکن میرے بت نے تو مجھے بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ لوگ سوچنے کیا بات ہے؟ کہا کہ میں سفر میں تھا تو ستو گوندھ کر کے میں نے اس کو اور بنا لیا اور پوجنا شروع کیا، اور اس کے بعد بھوک لگی تو کھا بھی گیا، تو میرے بت نے مجھے فائدہ پہنچایا، بھوک تو کم سے کم گئی نا۔ یہ ایک تماشا مذاقی بات تھی۔ تو اس طرح ان کا دماغ خراب تھا کہ جناب علی جہاں اونچی چیز نظر آئی پوجنا شروع کر دیا۔ تو قرآن حاکم ہے عقیدے کے معاملے میں۔ قرآن نے کہا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، ہم ایسے آزاد نہیں ہیں، بلکہ زندگی کا پورا ریکارڈ چیک کیا جائے گا۔ جنت ہے اہل جنت کے لیے، دوزخ ہے اہل دوزخ کے لیے، پل صراط گزرنا پڑے گا، حوض کوثر ہے پیاسوں کے لیے، فرشتے ہیں تمہارے ساتھ جو تمہارے اعمال نوٹ کر رہے ہیں، ظلم اور ستم حرام ہے، کسی کی پراپرٹی ہڑپنا حرام ہے، کسی کا خون بہانا حرام ہے، کسی کی عزت سے کھیلنا حرام ہے، ایک دوسرے کی تعظیم و توقیر کرنا، یہ وہ عقائد ہیں کہ جس کو قرآن حکیم ہمیں دے رہا ہے۔ اس سے ہٹ کر جو عقیدہ بنائیں گے وہ غلط ہوگا۔ قرآن حاکم ہے عقیدے کے معاملے میں، اور قرآن حاکم ہے اعمال کے معاملے میں۔ اعمال بھی ہمارا وہی ہونا چاہیے جو قرآن نے کہا ہے۔ باپ کو ٹھوکریں کھاتے پھرنے چھوڑ دو، دھکے دے کے نکال دو، اور مسجد میں آ کے سجدے کرو، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سجدہ کس کام کا؟ ماں تڑپ رہی ہے اور بیٹا پارک میں گھوم رہا ہے، پوچھتا نہیں کہ اماں کچھ کھائی ہے یا دوا کی ضرورت ہے، کچھ تکلیف ہے، بندہ حاضر ہے، تو اس بندے کا غلط طریقہ ہے یہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ، اس کی تشریح ہمارے نبی نے کر دی کہ تمہارے اعمال قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے۔ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے اور باپ اس کا دروازہ ہے، تمہیں جنت بھی چاہیے، دروازہ بھی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے بندے کے ساتھ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت اور اس کا شوہر ایک ساتھ رہتے ہیں، شوہر مرا اس حال میں کہ بیوی سے راضی تھا وہ، تو وہ عورت جنتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، چھوٹی چھوٹی بات جس کو ہم لوگ ٹھکراتے ہیں اسی میں بخشش رکھی ہے اللہ نے۔ تو قرآن کے مطابق عقیدہ چاہیے، قرآن کے مطابق عمل چاہیے۔ اب حدیث کی بات ہے تو حدیث باہر کی چیز نہیں ہے، جس پہ قرآن اترا ہے اسی رسول نے آیتوں کی تشریح کر کے ہمیں سمجھائی ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف جا ہی نہیں سکتے، جو بیان کریں گے وہ حدیث کے قرآن کے مطابق ہوگا۔
تو یہ قرآن حکیم ہے. فرمایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم, the verses which are being recited to you, O people of Makkah, these are verses of the book of wisdom. قرآن حکیم کی آیتیں ہیں یہ. اب آگے دیکھیے, ایک بات اور دیکھ لیجئے اسی لفظ میں. مفسرین نے لکھا ہے کہ حکیم بمعنی محکم ہے. احکم یحکم احکامن کے مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنا. یعنی قرآن حکیم کی آیات اتنی مضبوط ہیں, نہایت مضبوط الفاظ کے اندر اللہ نے معنی رکھا ہے کہ اس لفظ کو کوئی توڑ کر معنی کو بگاڑ نہیں سکتا. بگاڑنا چاہے گا تو لفظ اس کو جھٹلا دے گا. تو اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ کتاب احکمت آیاتہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتوں کو اللہ نے مضبوط کر دیا ہے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, پھر اللہ نے اس کو مفصل کیا ہے, ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے, جو اللہ کی طرف سے سب کچھ آیا ہے. تو محکم کے معنی ہوتا ہے, امام راضی فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت اتنی مضبوط ہے کہ پانی اس کو دھو نہیں سکتا, زمانے کا طول اس کو مٹا نہیں سکتا. 1400 سال سے جو لذت اور جو حلاوت اور جو فصاحت اور بلاغت اس قرآن میں اللہ نے رکھی ہے, وہ آج بھی اسی طرح موجود ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عربی پرانی ہو چکی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عربی, قرآن کی عربی 1400 سال پہلے جو زبان بولتے تھے اس زبان میں یہ قرآن آج پرانا ہو چکا ہے. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے عربی بولنے والا جو یہ کہہ سکے. قرآن آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ, فصاحت و بلاغت کے ساتھ دنیا کو چیلنج کر رہا ہے. تو یہ حکیم ہے, محکم آیت. لاکھ کوشش کر کے غلام محمد قادیانی نے کہا کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے اصلی نبی اور میں ان کا تابع نبی ہوں, لیکن لفظ اس کو جھٹلا رہا ہے. مثلا اس کو ایک بات سمجھ لیجئے, آخر میں آپ قرآن پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے دعا و ختم القرآن, یہ اینڈ میں لکھا ہوا دعا و ختم القرآن. قرآن کے ختم کرنے پر جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا یہ ہے. تو ختم قرآن کا مطلب کیا ہوا؟ شروع کیا ہم نے الحمدللہ رب العالمین الف لام میم مفلحون سے ہوتے ہوتے ہم نے آ کر والناس پر قرآن ختم کیا. اب الناس کے بعد قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے خاتم النبیین, نبوت اسٹارٹ ہوئی ہے آدم سے, نوح, موسیٰ, عیسیٰ سے ہوتے ہوتے ہمارے نبی پر نبوت ختم ہو گئی ہے. اب نبی کے بعد کی کسی نبی کی گنجائش ہی نہیں ہے. جیسے الناس کے بعد کسی آیت کی گنجائش نہیں ہے, اسی طرح سے حضور کے بعد کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے. تو لفظ خاتم النبیین سے لاکھ تعویل کر کے اور غلام محمد قادیانی یہ کہے کہ میں نبی ہوں, ذلی نبی ہوں, وہ جھوٹا ہے, لفظ جھٹلا رہا ہے. تو قرآن شریف کی آیات کو مٹی نہیں کھا سکتی, پانی دھو نہیں سکتا, کاغذ پھٹ جائے تو پھٹ جائے, لیکن قرآن اپنی جگہ پر اسی طرح ہے. اور اسی شان سے قرآن میدان محشر میں بھی آئے گا اور وہاں آ کر بولے گا اے میرے مولا, یہ بندے تجھ مجھے پڑھتے تھے, تلاوت کرتے تھے, کبھی کبھی روتے بھی تھے, میں تیری کتاب کی آیتیں ہوں, اس لیے ان کو بخش دے. اللہ قرآن کی شفاعت قبول کرے گا. قرآن شریف will intercede for us on the day of reckoning, day of judgment, and Allah subhanahu wa ta'ala will accept its
intercession for us. اس کی شہادت کو اللہ ہمارے لیے قبول کرے گا. ٹائم دیکھیں، یہ ٹائم جو گزر رہا ہے ہمارے سامنے، رمضان شریف آ رہا ہے. رمضان شریف ٹائم کا نام ہے. فرمایا کہ رمضان اول قرآن یشفعان، رمضان بھی جو ٹائم ہے وہ بھی شفاعت کرے گا، جیسے قرآن کے الفاظ شفاعت کریں گے. تو یہ قرآن کی آیات اتنی مضبوط ہے کہ اس کو پانی مٹا نہیں سکتا، آگ جلا نہیں سکتی، بلکہ جس کے سینے میں ہو اس کی برکت سے آگ اس سے بھی بھاگے گی. یہ قرآن ہے. قرآن الحمدللہ ایسی کتاب ملی ہے ہمیں جس کی کوئی مثال نہیں. ہم ہی خراب ہیں، ہم ہی سمجھتے نہیں، ہم ہی اس پہ عمل نہیں کرتے. تو یہ قرآن حکیم ہے، محکم ہے، مضبوط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ، چند باتیں اور عرض کر دوں اسی پر، اسی ایک آیت پر. یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس، ابو ہریرہ قرآن پڑھتے رہو اور لوگوں کو پڑھاتے رہو، سیکھتے رہو، سکھاتے رہو. ولا تزال کذالک، اور اسی طرح عمر گزرتی رہے. حتی یأتیک الموت، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور قرآن تمہارے دل و دماغ پر غالب ہو. زارت الملائکۃ قبرک، مر جائے گا تو فرشتے تیری قبر کو دیکھنے آئیں گے. زارت الملائکۃ قبرک، angels will come to see your grave، تمہاری قبر کو دیکھنے کے لیے فرشتے آئیں گے. کما یزار البیت العتیق، جیسے کعبہ کو دیکھنے کے لیے دنیا کا مسلمان جاتا ہے. یہ دیکھیں حدیث شریف ہے. آج جو لوگ قرآن پر عمل کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، آج ان کی قبر پر دنیا کا انسان جاتا ہے، دعا کرتا ہے. جو کھیل کود والے بھی جاتے ہوں گے، چور بھی جاتے ہیں، لوگوں کے پاکٹ مار بھی جاتے ہیں وہاں، تو وہ گندے لوگ ہیں، ان سے ہمیں مطلب نہیں ہے. لیکن وہاں دیکھیں کہ مثال کے طور پر بغداد شریف چلے جائیے، اجمیر شریف چلے جائیے، داتا صاحب کے چلے جائیے، ان کے بازاروں پر دنیا کا ہر خوش عقیدہ مسلمان جا کے دعا کرتا ہے، زیارت کرنے جاتا ہے. گو عرس کے موقع پر بدماش بھی جاتے ہیں، جیسے حج کے موقع پر مکہ میں جوتا چور بھی اور چپل چور اور پاکٹ مار بھی چلے جاتے ہیں. تو اس سے حج تو ناجائز نہیں ہو جائے گا. اگر حج کے موقع پر بہت سے لوگ وہاں جا کر بھیک مانگنا شروع کر دیں، پاکٹ مارنا شروع کر دیں، تو اس سے حج کو ہم نہیں کہیں گے کہ بچ جاؤ. تو غلط آدمی کے ملنے سے نیکی کا کام چھوڑا نہیں جائے گا، غلط کو دور کیا جائے گا. تو قرآن حکیم، فرقان مجید ایک نعمت ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا لوگوں کو تعجب ہوا اس بات پر کہ ہم نے وحی بھیجی ہے انہی میں سے ایک برگزیدہ آدمی کے پاس، یہ کہتے ہوئے کہ لوگوں کو ڈراؤ اور مومنوں کو بشارت سناؤ کہ ان کے لیے، ان کی اللہ کے بارگاہ میں ان کے لیے عزت کا مقام ہے. یہ آیت ہے. Does it seem strange to people that we have sent a revelation to a man from among themselves, saying, warn people and give glad tidings to those who believe in divine message, that for them there is a true rank of honor and dignity with their Lord. کتنی پیاری آیت ہے یہ. ہم نے اپنے ایک بندے کو عرب میں سے چوز کیا. کیسے چوز کیا؟ حضور نے فرمایا
کہ اولاد آدم میں سے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو چنا، اولاد ابراہیم میں سے کنانا کو چنا، کنانا میں سے اللہ نے قریش کو چنا، قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے محمد کو چنا۔ خلاصہ در خلاصہ در خلاصہ، اولاد آدم میں جو بہترین چوز کیا ہوا بندہ ہے دنیا میں، وہ ہمارے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ chose Kenana. From Kenana he chose Quraysh. From Quraysh he chose Bani Hashim. And from Bani Hashim he chose Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So I am the best of mankind. فرمایا کہ خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ابوی، میں ہمیشہ پاک پیٹھوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہوں۔ آدم سے لے کر کے میرے ماں باپ تک میرے سلسلے میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو بے نکاح کے رہا ہو۔ جتنے ہمارے سلسلے میں پیدا ہوئے، باپ دادا پردادا لکڑ دادا چلتے چلتے جائیے حضرت آدم تک، کوئی اس میں ایسا نہیں تھا جو بغیر نکاح کے کسی کو ٹچ کیا ہو۔ میں ہمیشہ پاک پیٹھوں سے ہوتا ہوا پاک پیٹوں میں آیا، اور ہوتے ہوتے میں اپنے ماں باپ کے یہاں پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میں ہوں بیسٹ، سب سے لاجواب انسان۔ تو فرمایا کہ we have chosen a man from among yourselves whose name is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and we have sent revelation to him saying that, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, warn people and give glad tidings to those who believe in divine message, that they will have a rank of dignity and honor with their Lord. یہ اللہ نے کہا کہ بھیجا ہے۔ تو اس پر عربوں کو تعجب ہو رہا ہے، لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ لولا انزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظیم۔ Why Allah subhanahu wa ta'ala did not send this Quran a great man of Taif or Makkah? Why he chose an orphan? تعجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن اتارتا تو مکے کا بہت بڑا کوئی رئیس تھا فلاں، اور طائف کا فلاں رئیس تھا، ان کو چوز کرتا جن کی دنیا میں دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ چوز کیا تو کس کو کیا؟ چوز کیا تو ایک یتیم کو۔ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتیم نہیں، در یتیم، در یتیم ہے، ان کو چوز کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اہم یقسمون رحمت ربی، تیرے رب کی رحمت کو یہ لوگ بانٹتے ہیں یا میں بانٹتا ہوں؟ یہ میرے ہاتھ میں ہے، جس میں صلاحیت ہوگی وہی منصب نبوت میں فائز کیا جائے گا۔ صلاحیت کیا ہے؟ صلاحیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آج کے موبائل کے دور میں سمجھیے۔ یہ موبائل ہے، موبائل یہی ہے، سم بدل دیجئے تو رنگ بدل گیا۔ مثلا ابھی آپ کا نوکیا ہے، ووڈا کا سم ڈال دیجئے تو باڈی وہی رہے گی، لیکن کہا جائے گا کہ وہاں سے آ رہا ہے۔ تو یہ جیسے سم ہے، سم میں جو صلاحیت ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، اس میں آل ان ون ہے۔ آج کل کمپیوٹر بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے اندر، انسان کے اندر اللہ نے سم رکھا ہے۔ سم، وہ سم از ہیئر ان برین۔ اب اس میں دیکھیں آپ کہ عربی بھی نکلتی ہے، فارسی بھی نکلتی ہے، انگلش بھی نکلتی ہے، مذاق بھی ہے اس میں، حقیقت بھی ہے اس میں، جوک بھی ہے اس میں، کیا نہیں ہے۔ صلاحیت اس لیے ہے کہ باریک باریک بات کو یہ گاڈ میڈ کمپیوٹر سمجھتا ہے، اور حق اور باطل کو فرق بھی کر دیتا ہے۔ یہ باطل ہے، یہ حق ہے۔ تو یہ صلاحیت ہے۔
کیپیسٹی ہے، ایبیلٹی ہے جو اللہ نے نبی میں رکھا ہے، انسان میں رکھا ہے، لیکن جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن سکے، ایسا دل سوائے دل صدر محمد میں، سینہ محمد میں اور کسی میں نہیں تھا. یہ میں نے رکھا ہے، اس لیے میں نے ان کو چوز کیا ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے آفتاب نبوت، مہتاب رسالت ہے. تو یہ بندوں کے کہنے سے نہیں ہوگا، یہ میں جانتا ہوں کہ رسول کا دل کیسا دل ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں نے چوز کیا ہے، تم تعجب کر رہے ہو. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کافر بولے کہ یہ آدمی تو بہت مینیفیسٹ سوسر ہے، مینیفیسٹ انچارٹر ہے، یہ بہت بڑا میجیشن ہے. یہ ان کی بات میں وہ کشش ہے کہ جو آتا ہے کھچ جاتا ہے، ان کو دیکھتا ہے تو روب طاری ہو جاتا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. تو ان میں ایک ایسی کشش ہے کہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہاں جادو اور کہاں رسول، اللہ کا پیارا بندہ جو رسول اللہ کی طرف سے بولتا ہے. جادوگر دنیا کے پیسے کے لیے جادوگری کرتا ہے. مثلا جب جادوگر آئے فرعون کے پاس تو کہا کہ ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین. بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام ملے گا. قال نعم. فرعون بولا کہ خوب انعام دوں گا، نوازوں گا، اپنی بارگاہ میں قریب کر لوں گا تم کو. اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا؟ کچھ نہیں، لاٹھی لے کے کھڑے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا کسی سے؟ کچھ نہیں. دونوں ہاتھوں سے دولت علم لٹا رہے ہیں، پوری دنیا کو علم لٹایا، اور قرآن دے کر، اور خود اپنی اولاد کو بھوکا پیاسا رکھا، یہاں تک کہ اتنا ٹرینڈ کیا کہ کربلا میں شہید ہو گئے، اسلام کو بچا لیا، اپنے لیے کچھ نہیں کیا. یہ ہے صدق اور اخلاص اور بے نفسی. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا